بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ علیہ الحمدللہ بچوں کے پروگرام ہو گئے اور اس بستی کے ان نوجوانوں کے اس مدرسے کی محبت کا اظہار ہم نے دیکھا کہ بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ مدرسے کی آمد اور مدرسے کی دعوت پر آپ لوگ آ گئے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کا یہاں آنا قبول فرمائے۔ آج کی یہ جو مجلس ہے اس ادارے کی طرف سے جو یہ پروگرام کیا گیا ہے، اس پروگرام کے اندر بچوں کے پروگرام آپ کے سامنے رکھے گئے اور آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کا یہ دین کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ پیش کیا گیا۔ لیکن ان پروگرام کا فائدہ اس وقت ہوگا جب ہم یہاں سے جو باتیں سن کر جا رہے ہیں ہم اپنے اندر اس بات کا پورا عزم کریں کہ جو سنتے ہیں اس پر عمل کریں گے اور انشاءاللہ عمل کرتے ہوئے ہم دوسروں تک اس کو پہنچائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ہمیں ایک ذمہ داری دی ہے اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے ملنے جلنے والوں کو اور اپنے جان پہچان والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ آج کی یہ جو رات ہے اس کو شب برات کہا جاتا ہے اور اس کی وجہ تذکیہ یہی ہے کہ آج کی اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ تو کچھ ایسے کام کہ جس کی وجہ سے ہماری جہنم سے آزادی پکی ہو اور ہمارا اس دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو۔ اس کے لیے سب سے پہلی ذمہ داری جو ہے وہ ہماری اپنے ذات کی ہے کہ ہم اللہ کے احکام کو سنیں، اللہ کے احکام کو سیکھیں اور نبی علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں اس کو جانیں اور ان تمام چیزوں کے لیے جو بنیاد ہے وہ علماء کرام کی مبارک جماعت ہے۔ ہم اپنے دلوں کے اندر علماء کرام کا وقار، علماء کرام کی عزت اپنے گلی کوچوں میں، محلوں میں، اپنے مدارس کے اور مکاتب کا ایک عزم اور ارادہ اور اس کی ہمارے دلوں میں وقت ہو، اس کی عزت ہو اور ان مدارس کے اندر اور اپنی مساجد میں جو ہمارے امام اور جو ہمارے علماء کرام ہیں ہمارا ان سے ایک رابطہ ہو اور ہم اپنے ہر کام کے اندر علماء کرام کے پاس جا کر اپنے ہر کام کا صلاح اور مشورہ کریں اور ان سے پوچھیں، جیسے مولانا نے ابھی کہا ماشاءاللہ مولانا نے پیدائش سے لے کر موت تک سب کہہ دیا، کچھ بات نہیں رہا، لیکن یہ چیزیں بھول جاتے ہیں، بار بار موقع گھروں میں نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم جو ہے علماء کرام سے اپنی صحبت اختیار کریں اور اس کی عزت اور اس کا وقار اپنے دلوں میں رکھیں۔ جن لوگوں نے اور جس فیملی نے، جس گھرانے نے کسی عالم کی، کسی حافظ کی یا کسی مفتی کی توہین کی ہے وہ اس گھر کے اندر اللہ رب العزت کسی بندے کو، کسی اولاد کو اللہ رب العزت عالم نہیں بناتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلی جو درخواست ہے، آج یہ چیزیں ہمارے درمیان میں، ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ حد تک یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے مجمع کو، اپنے ساتھیوں کو علماء کرام سے کاٹ رہے ہیں اور ہم خود کر رہے ہیں۔
چھوٹا سا کوئی مسئلہ ہو فوراً امام کے پاس جائیں، فوراً مولانا کے پاس جائیں، ان سے مسئلہ دریافت کریں، ان سے صحبت اختیار کریں۔ جس طریقے سے ایک کسان آدمی کسان کا کاشتکاری کا کام کر رہا ہے، لیکن وہ دوسرے کاشتکار کے پاس جاتا ہے اور بڑے کاشتکار کے پاس جاتا ہے، اس سے صلاح مشورہ لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں اور ہماری ذمہ داری ہے قرآن اور حدیث پر عمل کرنا۔ یہ قرآن اور حدیث ہمیں علماء کرام سکھائیں گے۔ ہم کے پاس ان کے دامن کو پکڑے رکھیں، روزانہ کچھ وقت طے کریں، روزانہ نہیں ہو سکتا، کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ 10 منٹ آدھا گھنٹہ کسی عالم کا دامن پکڑ لیں، کسی مولانا کا دامن پکڑ لیں، کسی مدرسے کا دامن پکڑ لیں اور ان کے پاس جا کر بیٹھ جائیں، ان سے کہیں کہ ہمیں کچھ اللہ کے نبی کی بات بتا دو، ہمیں کچھ قرآن کی بات بتا دو، جس کی وجہ سے ہم صحیح عمل کرنے والے بن جائیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ جو ہماری یہ مجلس لگی ہوئی ہے، اس کا یہی مقصد ہے کہ صحیح دین ہم میں سے ہر ایک کے پاس پہنچے۔ ہمارے جو یہ چھوٹے بچے ہیں اور جو بچیاں ہیں، یہ ان بچوں اور بچیوں کو صحیح تعلیم یہ علماء کرام بتائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے چھوٹے بچوں کی تعلیم کے بارے میں کیا بتایا ہے، کس طریقے سے کس انداز سے کی تعلیم کرنی ہے، یہ یہاں پر کھڑے ہو کر بیان کرنے کی چیز نہیں ہے۔ اس کو ہم علماء کرام کے پاس جا کر ان کے دامن میں بیٹھ کر ان کی خدمت میں بیٹھ کر وہاں جا کر ہم دریافت کریں، میرے گھر میں ایک بیٹا ہے، میرے گھر میں ایک بیٹی ہے، اس کی تربیت میں کیسے کروں، اس کو میں کیا سبق سکھاؤں، اس کو میں کون سی باتیں سکھاؤں جس کی وجہ سے یہ میرا بیٹا یہ میری بیٹی کل قیامت کے دن میری نجات کا ذریعہ اور سبب بن جائے۔ اور ہم جو ہیں سب سے بڑی اور سب سے ذمہ داری والی بات یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کا خاص خیال رکھیں۔ نوجوان کی اولاد ہو رہی ہے، بڑے ہو رہے ہیں، ماں باپ اپنے اولاد کو جو ہے بچپن سے ٹوکتے، بچپن سے ان کو صحیح تعلیم دیں۔ یہ نہیں ہے، ہم کسی کو منع نہیں کرتے کہ آپ اپنے بیٹے کو انجینئر اور کلیکٹر نہ بناؤ، بلکہ ہم تو ہر جگہ ہر کسی کی یہی تشکیل کرتے ہیں، آپ اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بھی بناؤ لیکن اس کے ساتھ عالم بھی بناؤ، آپ اپنے بیٹے کو ایک اچھا تاجر بناؤ اس کے ساتھ اس کو عالم بناؤ، آپ اپنے بیٹے کو ایک اچھا وکیل بناؤ اس کے ساتھ اس کو مفتی بھی بناؤ، تاکہ یہ اللہ کے دین کو صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچائے گا۔ ہم اپنے اولاد کو اللہ کا دین سکھائیں۔ اور یہ بات ہر دن یہ چیزیں اور چل رہی کہ ہر آدمی شکایت کرتا ہے، مولانا کے پاس آتا ہے، مولانا صاحب ہمارا بیٹا مانتا نہیں ہے، بڑا نافرمان ہے، کچھ تعویذ کر دو۔ ہمارا بیٹا مانتا نہیں ہے، بڑا نافرمان ہے، کچھ سنتا نہیں، کچھ تعویذ کر دو۔ بیٹے کے فرما بردار بنانے کا کوئی تعویذ نہیں ہے، اس کو فرما بردار بنانے کا ایک آسان سا راستہ یہ ہے کہ وہ بچہ چھوٹا ہے، تب سے لے کر جب تک بڑا ہو جائے ہم اس کے ساتھ وہ معاملہ کریں جو ہم اس کے ساتھ چاہتے ہیں۔ چھوٹے بچے بڑوں کی نقل کرتے ہیں، ہم گھروں میں بیٹھے رہیں اور اپنے بیٹے کو کہیں بیٹا نماز پڑھنے کے لیے چلا جائے، وہ بیٹا کہے گا کہ ابا تو جاتے نہیں ہیں اور مجھے دیکھتے رہتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے کہتے ہیں، بیٹا کہتا ہے ابا تو کرتے نہیں قرآن کی تلاوت، اور ہمیں کہتے رہتے ہیں اگر چھوٹا ہے آپ کے مار کے ڈر سے خوف جیسے وہ مدرسہ چلا جائے گا، 4 سال 5 سال مدرسے میں پڑھے گا، پھر مدرسہ چھوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، قرآن نازل مکمل ہو گیا، اب گھر آنے کے بعد وہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگائے گا، قرآن کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ یہ ہمارا بازار ہے، مسلمانوں کی دکانیں لگی ہوئی ہیں، ایک کھیتوں کے اندر مسلمانوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، کاپی اور قلم لے کر چکر لگاؤ، 100 دکان کا جائزہ لو، 100 میں سے آپ کو 95 دکانیں ایسی ملے گی کہ جس کے اندر بیٹھنے والا آدمی 6 مہینے سے 3 مہینے سے قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگایا۔
یہ کیوں ہو رہا ہے کہ ہم نے اس کو یہ تربیت نہیں دی، یہ تعلیم نہیں دی۔ میرے بھائیوں، ہماری ذمہ داری اپنی اولاد کو ٹوکنے کی نہیں ہے، ہماری ذمہ داری اپنے اولاد کی تربیت کی ہے۔ ہم اپنے اولاد کی تربیت کریں، اپنی بیٹیوں کی تربیت کریں، ان کو اچھی سے اچھی تعلیم دیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے اپنی بیٹی کو صحیح تربیت دی، صحیح تعلیم دی اور صحیح پرورش کی، اور جب بڑی ہو گئی اس کو اچھا سا رشتہ دے کر اس کی شادی کرا دی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے جنت کی بشارتیں دی ہیں۔ اس لیے یہاں بیٹھنے والا ہر فرد ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لاوے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد اور ہماری نسل یہ دین پر زندہ رہے، دین پر باقی رہے اور وہ ماں باپ کی فرما بردار بنے، تو اس سے پہلے ہمیں فرما بردار بننا پڑے گا اور ہمیں کسی عالم کا دامن پکڑنا پڑے گا، ہمیں کسی مدرسے کا دامن پکڑنا پڑے گا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں۔ ہم لوگ ایک ساتھی لندن کے ساتھی سے ہم نے ملاقات کی، اس نے یوں کہا کہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہندوستان والوں پر کہ اللہ نے ہندوستان میں مدارس کی جان بچا رکھی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم ان کی قدر کریں، یہ مدرسوں کی قدر کریں، اپنے بیٹوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے کسی عالم کا دامن تھام لیں، کسی عالم کے بارے میں ہم لفظ غلط کبھی نہ اختیار کریں، اور ہم ان کی تربیت کے لیے خود اللہ کے احکام پر کھڑے ہوں، خود نماز کی پابندی کریں، خود سنتوں کی پابندی کریں۔ اگر ہم فجر کی نماز پڑھنے جائیں گے، ہماری اولاد ہمارے پیچھے فجر پڑھنے کے لیے آئے گی۔ ہم کھانے میں سنت طریقہ اختیار کریں گے، ہماری اولاد ہمارے پیچھے کھانے میں سنت طریقہ استعمال کرے گی، اس کے اوپر اس کے مطابق چلے گی۔ اس لیے یہ مدارس جو ہیں ان کی قدر کریں، ان میں جو علماء کرام پڑھاتے ہیں ان کی قدر کریں، ہماری بستیوں میں ہماری مسجدوں میں جو حافظ جو عالم ہیں جو امام ہیں ان کی قدر کریں، اور اپنے گھر کا ہر مسئلہ اپنے گھر کا ہر کام ہم اپنے عالموں سے پوچھ کر کریں، اور اپنے بیٹوں کی اپنی اولاد کی اور خاص کر اپنی بیٹیوں کی پوری نگرانی کریں، ان کی صحیح سے تربیت کریں۔ آج کی اس مجلس کے اندر یہاں بیٹھ کر ہم جب جائیں گے اس کا عزم کریں، ارادہ کریں کہ ان چیزوں پر عمل کریں گے اور اس کو ہم دوسروں تک پہنچائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کرنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔